باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواهم النار ولبئس المصیر۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور ہرگز کافروں یہ خیال نہ کرو کہ وہ ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور بے شک وہ کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، نماز کو اس کی تمام شرائط و ارکان کے ساتھ قائم کرو، اس سے ضائع نہ کرو۔ جو زکوٰۃ اللہ تعالی نے تم پر فرض فرمائی ہے اس سے ادا کرو۔ احکامات و ممنوعات میں اپنے رب کے حبیب کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے نجات دے۔ کہ ماں قبل میں جن قوموں نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑا تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو گئے۔ تو فرمایا تم اپنے حبیب، اپنے محبوب، اپنے آقا کی اطاعت و فرما برداری کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے نجات دے۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ ہرگز اس بات کا گمان نہ کریں کہ وہ اللہ رب العالمین جل شانہ کے قابو سے معاذ اللہ باہر ہیں۔ فرمایا یہ کفار جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے، اور فرمایا ایک دن اللہ رب العالمین ان کو ضرور پکڑے گا، پھر جس دن اس کی پکڑ میں آئیں گے اس دن ان کو کوئی بھی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من ظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، تمہارے غلام اور تم میں سے جو بالغ عمر کو پہنچے انہیں چاہیے کہ 3 اوقات میں نماز فجر کی نماز سے پہلے دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد جب گھر میں داخل ہونے سے پہلے تم اجازت لو۔ یہ 3 اوقات تمہاری شرم کے ہیں، ان 3 اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کچھ گناہ نہیں، وہ تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہیں۔ اللہ تمہارے لیے یوں ہی آیات بیان فرماتا ہے اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ماں قبل آیات بینات کے اندر ہم سن کر گئے تھے کہ قرآن کریم فرقان مجید کے اندر مطلقاً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر جاؤ، اور اس آیت مبارکہ کے اندر مخصوص 3 اوقات کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ عام روٹین میں تو اجازت لینی ہے، لیکن ان 3 اوقات میں بالخصوص جو ہے وہ اجازت لینی ہے۔ ایک تو کسی کے گھر میں جائیں تب، دوسرا اگر گھر کے اندر جو احباب اپنے اپنے کمروں میں ہوتے ہیں جب وہاں بھی جائیں گے تو آپ اجازت لے کر ان 3 وقتوں میں جائیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک گھر میں کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ اتنے میں آپ کا غلام آپ کے کمرے کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہو گیا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تکلف جو اپنے کمرے میں گھر میں آرام فرما رہے تھے، تو غلام کے اچانک آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں یہ شائبہ آیا، خیال آیا کہ کاش یہ مجھ سے اجازت لے کر گھر میں داخل ہوتا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ غلام، باندیوں اور بلوغت کے قریب لڑکے اور لڑکیوں کو 3 اوقات میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت کا حکم دیا گیا۔ فرمایا کہ فجر کی نماز سے پہلے، کیونکہ یہ خواب گاؤں سے اٹھنے اور شب خوابی کا لباس اتار کر بیداری کے کپڑے پہننے کا وقت ہوتا ہے کہ انسان جب آرام کرتا ہے تو عام روٹین میں وہ معمول کے کپڑے وغیرہ اتار کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب فجر سے پہلے بھی کسی کے کمرے میں یا گھر میں جائیں تو بالخصوص اجازت لے کر داخل ہوں۔ دوسرا فرمایا دوپہر کے وقت جب لوگ قیلولہ کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہیں اور تیبند وغیرہ باندھ لیتے ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ نماز عشاء کے بعد کیونکہ یہ بیداری کی حالت میں پہنا ہوا لباس اتارنے اور سوتے وقت کا لباس پہننے کا جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں خلوت و انتہائی ہوتی ہے اور بدن چھپانے کا اہتمام بھی زیادہ نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ بدن کا کوئی حصہ کھلا رہ جائے جس کے ظاہر ہونے سے جو ہے انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے، اور بعض اوقات سونے والے کو اس بات کی خبر تک بھی نہیں ہوتی۔
لہٰذا ان اوقات میں غلام بچے بھی بے اجازت داخل نہ ہوں، ان کے علاوہ جو ان اوقات تمام اوقات میں داخل ہوں تو وہ بھی اجازت دے دیا کریں، وہ کسی بھی وقت میں اجازت کے بغیر کسی کے وقت گھر میں بھی داخل نہ ہوں۔ ان 3 وقتوں کے سوا باقی تمام اوقات میں غلام اور بچے بے اجازت داخل ہو سکتے ہیں، البتہ جو باہر کے لوگ ہیں یا دیگر احباب ہیں ان کو چاہیے کہ ان اوقات میں بھی گھر کے اندر اجازت لے کر داخل ہوں۔ اب لڑکا لڑکی کس عمر کے اندر جا کر بالغ ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ لڑکے اور لڑکی کی عمر میں بلوغت کے اندر جو ہے وہ علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ فرمایا کہ لڑکے کو احتلام جب ہو جائے گا تو یہ بالغ ہو جائے گا، اور لڑکی کو جب حیض آ جائے گا تو بھی یہ بالغ ہو جائیں گے۔ اگر کسی لڑکے کو احتلام نہ ہوا یا لڑکی کو حیض نہ ہوا تو جب ان کی عمر پورے 15 برس ہو جائے گی تو یہ شریعت مطالعہ کے نزدیک جو ہے وہ بالغ سمجھے جائیں گے۔ اور امام صاحب نے یہاں تک فرمایا ہے کہ لڑکی 9 سے 12 سال کی عمر کے درمیان بالغ ہو جائے گی اور لڑکا 12 سے 15 سال کی عمر کے اندر بالغ ہو جائے گا۔ اگر لڑکی کی 9 سے 12 سال کی عمر میں کوئی علامت بلوغت ظاہر نہ ہوئی تب بھی وہ بالغ مانی جائے گی۔ اسی طرح لڑکے کی 12 سے 15 سال کی عمر میں کوئی علامت بلوغت جو ہے اس کے اندر نہ پائی گئی تب بھی وہ بالغ جو ہے وہ مانا جائے گا، پھر ان پر شریعت مطالعہ کے تمام احکامات لاگو ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔